الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ دو حوالوں سے آج گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو اس قوم نے ابھی لانگ ویکینڈ بنایا ہے 4 دن کی چھٹیوں کا، اور جس میں 9-10 محرم کی معروف چھٹیاں بھی شامل ہیں۔ البتہ سیدنا حسین کی شہادت ہو رضی اللہ تعالی عنہ، یا اس سے قبل یا ان کی شہادت سے قبل خلفائے راشدین کے دور میں شہادتوں کا سلسلہ ہو، اور ان سے قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہادتوں کا سلسلہ ہو، ان شہادتوں کا مقصد کیا تھا، اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جو خطبات جمعہ یہاں قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں، اسی طرح اور مقامات پر ہمارے ساتھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یقیناً ان میں بھی اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ فریضہ شہادت ہے کیا۔ ایک شہید کا تصور ہے جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ تو بتمام و کمال شہادت کے فریضے کے ادا کرنے کی کوشش کر گیا کہ جان لگانے کے بعد بندے کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن حکیم میں شہید کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کا لفظ پوری امت کے لیے آیا، تو یہ ایک تسلسل ہے فریضہ شہادت کو ادا کرنے کا۔ کچھ اس کے حوالے سے کلام کرنا ہے انشاءاللہ، اور آگے اس دفعہ 14 اگست کی چھٹی تو ماری گئی کہ وہ اتوار کو آ رہی ہے، لیکن بہرحال وہ سب سے لاری پرچم بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور جس طرح ایک اوکیشنل بیانات ہمارے سامنے آیا کرتے ہیں، وہ 14 اگست کے بیانات بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو مقصد پاکستان کیا تھا؟ تو میں اس کو اس طرح عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں ہی بنیادی طور پر مقصود ہیں اس وقت بیان کرنا۔ ایک ہے فریضہ شہادت، اور اسی شہادت کے فریضے کے ادا کرنے کے تسلسل میں یہ مملکت خداداد پاکستان ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ دنیا کے سامنے شہادت پیش کر سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شہادت کا ترجمہ ہم سب کے علم میں ہے۔ ایک تو معروف ہے جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ لفظ شہادت کا معروف ترجمہ کہ اللہ کی راہ میں جو جان کا نذرانہ پیش کر دے معروف ہے۔ البتہ دوسرا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ترجمہ ایسا نہیں کرتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہیں سے لفظ شہادت کا وسیع تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے مخاطبت فرماتے ہوئے قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں ذکر آیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی گواہی دینے کے لیے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ شہید کا لفظ حضور کے لیے بھی آیا، اور شہداء کا لفظ امت کے لیے بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت یا امت وسط بنایا۔ وسط بہترین کے لیے بھی آتا ہے، معتدل کے لیے بھی آتا ہے، درمیان کے لیے بھی آتا ہے۔ بہرحال اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے شہداء گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں۔ کیا مطلب؟
اللہ کے رسول تمہارے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کر دیں. کیوں؟ کل اللہ کے رسول سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ اکبر. سورہ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 7 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. رسولوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور امتوں سے پوچھا جائے گا پیغام ملا تو تم نے کیا کیا. یہ امتوں نے بھی جواب دینا ہے، رسولوں نے بھی جواب دینا ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام تم پر گواہی دے دیں، اور اللہ کے رسول نے گواہی دی، اللہ کے رسول نے گواہی لی، اور اللہ کے رسول نے گواہ بنایا. اللہ کے رسول نے گواہی دی امت پر اللہ کے دین کی. حجۃ الوداع کا موقع، سوالات کا مجمع کم و بیش، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا. گواہی دے بھی دی اور گواہی لے بھی لی کہ تم گواہی دے رہو کہ میں نے گواہی پہنچا دی، دین پہنچا دیا. اور پھر اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور رب کائنات کے حضور التجا کی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے گواہی دے دی. اس گواہی کے لے لیے جانے، دے دیے جانے اور اللہ کو گواہ بنانے کے پیچھے 23 برس کی محنت کو بھی ذہن میں رکھیں. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کے لیے شہید کا لفظ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کے لیے شہید کا لفظ آیا شہداء، شہید کی جمع ہے. تو جو گواہی حضور دے گئے علیہ السلام وہ 3 اعتبارات سے ہے. یہ بات بھی بارہا ہماری نشستوں میں آئی، لیکن یاد دہانی ضروری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قول مبارک سے ہمیں اللہ کا دین پہنچایا. یہ ہزاروں آیات قرآن حکیم کی اور ہزاروں ارشادات نبی مکرم علیہ السلام کے، یہ اللہ کے رسول نے قول کے ذریعے گواہی دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اجتماعی، اپنے انفرادی کردار کے ذریعے گواہی دی. اگر اللہ حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ کے رسول نماز ادا کر کے دکھاتے ہو، فرماتے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اسی طرح اگر صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے تو حضور فرماتے علیہ السلام خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے فرائض کو، اعمال کو سیکھ لو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کردار سے بھی گواہی دی، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے. تو قول سے بھی گواہی دی، کردار سے بھی گواہی دی. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 برس کی جد و جہد فرما کر اللہ کے دین کو بالفعل غالب فرما کر انسانیت کے سامنے پیش کر کے بھی گواہی دی ہے. اور یہ پیش کرنا حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے مشن کے تعلق سے آئی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو الہدا، مکمل ہدایت نامہ، دی کمپلیٹ گائیڈنس قرآن حکیم دے کر بھیجا، ودین الحق، دین حق، دین اسلام، کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر بھیجا. کس لیے؟ یہ قرآن چھاپ دیا جائے، پڑھا دیا جائے، محفل حسن قرات کا اہتمام ہو جائے، بڑی بڑی تفاسیر فقط شائع کر دی جائیں، 1 سال کے 8 سال کے کورسز کرا دیے جائیں. یہ سب مبارک ہے، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن صرف اس لیے قرآن نہیں آیا کہ چھاپ دو، پبلش کر دو، ایپس بنا دو، ویب سائٹ پہ ڈال دو، اپلوڈ کر دو، اور 1 سال کے 8 سال کے کورسز کرا دو، بڑی بڑی بھاری بھرکم تفاسیر شائع کر دو. یہ سب بھی ٹھیک ہے، یہ سب بھی ضروری، اس کی نفی نہیں معاذ اللہ، مگر یہ سب کافی نہیں. یہ قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے، ورنہ قرآن کی 3 فتوے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں، وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں، وہی تو فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں، ہمیں معلوم ہے، مگر جب قوم مردہ ہو رہی ہو اور غفلت کا شکار ہو رہی ہو تو جگانے کی ضرورت ہوتی. آج ہم میٹھی میٹھی باتیں، بس جی محرم کی اس تاریخ کو بس گھر میں دسترخوان وسیع کر دیں، ایک ضعیف روایت کا ذکر کرتے ہیں ہمارے اہل علم، میں اس کی بھی نفی نہیں کر رہا. یعنی ضعف کے اوپر عمل پر تو توجہ ہے، مگر بڑے بڑے حرام کا جو ارتکاب ہو رہا ہے اس سے بچنے پر ترغیب نہیں دلائی جا رہی، اس کے خلاف
اظہار نفرت نہیں کیا جا رہا، تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اللہ کی کتاب سے بیان کرنے کے لیے تھوڑی ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ اپنا نفاذ چاہتی ہے۔ یہ 3 فتوے بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ 3 فتاوا اللہ کے قرآن کریم میں، اگر اس کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے۔ تو اللہ کے رسول کو قرآن کیوں دیا گیا؟ تعلیم بھی دیں، تلاوت بھی فرمائیں، تبیین بھی کریں، واضح بھی فرمائیں، تشریح بھی فرمائیں، اور نافذ بھی کریں اس کو، اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ دین حق کیوں دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ اس سے تھوڑی کہ دنیا کی کتابیں، اسلامیات کی کتابیں چھاپ دی جائیں اور اس میں 1% دین بھی نہ پڑھایا جائے اسکولوں کے اندر، اور بس بچے پاس ہو رہے ہیں اور دین پورا ہو گیا۔ یہ دین فقط نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا، یہ ایمانیات بھی عطا کرتا ہے، عبادات بھی عطا کرتا ہے، ریچولز بھی بتاتا ہے، کسٹمز بھی بتاتا ہے، خوشی غمی کے لیے طور طریقے بھی بتاتا ہے۔ لیکن یہ دین گھر کی زندگی کے لیے، معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور اپنا مطالبہ کرتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے کہا دین پورا کر کے تمہیں دی ہے۔ جس حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول گواہی لے رہے ہیں، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آیت آئی تھی نا المائدہ کے شروع میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو جو دین مکمل فرمایا وہ دین تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو اور بالفعل اللہ کے عطا کردہ نظام دین، دین حق، دین اسلام نافذ ہو، یہ 23 برس کا مشن ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس 23 برس کی جد و جہد میں 13 برس مکہ مکرمہ کے صبر ہی صبر کے نظر تو آتے ہیں، مگر وہاں سیدنا بلال، سیدنا خباب، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو شہادت کا معاملہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا معاملہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اسی 13 برس کے دوران میں مبارک ترین خون محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا جو طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس 23 برس کی جد و جہد میں بدر بھی سجتا ہے، احد کا میدان بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ قرار پائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاش کا مثلا یعنی بے حرمتی کی گئی تھی معاذ اللہ، اور اللہ کے رسول روئیں اپنے چچا کی لاشے کو دیکھ کر، اور اللہ کے رسول کا اپنا خون احد کے میدان میں بہا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت تک آئیں تو محمد مصطفیٰ جو ان کے نانا جان، ان کے مشن کو تو سامنے رکھیں۔ جہاں طائف میں اور احد میں حضور کا خون بہا، وہاں 70 جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں ہیں، اور 259 جانوں کے نذرانے شہادتیں یہ حضور کے دور میں ہیں۔ تب قرآن کہتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ 23 برس کا مشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور یہ فریضہ شہادت صرف قول کے ذریعے حضور نے ادا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اپنے انفرادی کردار اور چند انفرادی اعمال کو انجام دے کر انجام نہیں دیا یہ فریضہ، بلکہ اس اجتماعی جد و جہد کو برپا فرما کر دین حق کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ اور صرف سرزمین عرب پر نہیں، سن 9 ہجری غزوہ تبوک سب سے بڑا لشکر ہے دور نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، 30,000 صحابہ کرام نکلے اللہ کے راہ میں حضور کے ساتھ، یہ سب سے بڑا لشکر، اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا، یہ سارے عالم کے لیے ہے، اور یہ عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف اللہ کے رسول کا ایکسپیڈیشن تھا، مہم تھی، غزوہ تبوک سن 9 ہجری۔ یہ حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں یہ شہادتیں دین کو غالب کرنے کے اعتبار سے تھیں۔ البتہ فریضہ شہادت کے اندر جان تک کا نذرانہ پیش کرنا وہ آخری بات ہے، لیس دین دیٹ اپنے مال کو لگانا، اپنے وقت کو لگانا، اپنی صلاحیت کو لگانا، اپنے اوقات کو لگانا، اپنی اولاد کو لگانا، اپنے وسائل کو لگانا، یہ سب کا لگانا امت سے مطالبہ ہے۔ اس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ محض گھر بنا لینا، بنگلے بنا لینا، کاروبار چمکا لینا، پلازا بنا لینا، صرف اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا امت کو، یہ ضرورت ہے ہماری، لیکن ضرورت نہیں، مقصد اوپر رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت وسط بنایا، تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ حضور کے بعد کا دور ہے خلفائے راشدین کا دور، دین غالب تو ہو گیا، اب اس دین کا دفاع، اس کی پروٹیکشن اور اس کی ایکسٹینشن، دین غالب ہو گیا، اب اس کا تحفظ اور اس کی توسیع،
یہ خلفائے راشدین کے دور میں معاملہ ہوا. جو سسٹمز ڈیولپ ہوئے، جو آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے ہم کوٹیشنز بھی کوٹ کرتے ہیں اور یہاں سے جا کے وہاں سیٹل بھی ہوتے ہیں. جناب ویلفیئر اسٹیٹس ہیں اور بڑا زبردست ویلفیئر کا نظام ہے. جسم کی حد تک تو بہت اچھا ہے، روح کا ستیہ ناس ہے. اور جس جسم کو بہترین صلاحیتیں مل رہی ہیں، بہت بڑا کوشچن مارک ہے انہی پر کیپٹا انکم رکھنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. سم تھنگ از مسنگ، یہ الگ موضوع ہے. لیکن اس فلاحی ریاست کے چلانے والے بھی کہتے ہیں یس وی آر فالوئنگ دی عمر's لا. ہم سیدنا عمر، میں سیدنا کہوں گا، آپ کہیں گے وہ تو نہیں کہیں گے، وہ کہتے وی آر فالوئنگ عمر's لا، ہم عمر کے قانون کو جو ہے فالو کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم یہ کہہ کے خوش ہوتے ہیں جناب دیکھو جی وہ عمر کے قانون کو فالو کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، یہ کہہ کے خوش ہونا چاہیے ہمیں؟ ڈو مرنے کا مقام ہے، ڈو مرنے کا مقام ہے. ہمیں دنیا کے سامنے سیدنا عمر کا نظام دینا چاہیے تھا، چہ جائے کہ ہم خوش ہوں کہ جناب وہ سیدنا عمر کو کوٹ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال خلفائے راشدین کے دور میں تحفظ بھی، فتنے اٹھے ان کی سرکوبی بھی، اور ہزاروں صحابہ کی شہادتیں، جو جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے نبوت کے ان کے خلاف اقدامات کا معاملہ، پھر ایکسٹینشن کا معاملہ، تحفظ کا معاملہ. سو مچ سو 4 خلفاء میں سے 3 شہید ہوئے ہیں. یکم محرم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، 21 رمضان. 9-10 والے بھی 21 کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، یہ اپنی جگہ کوشچن مارک ہے. بہرحال 21 رمضان مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کی شہادتیں. تو کوئی دن نہیں بچے گا کہ جب آپ کو مجھے 360 دنوں میں شہادت کا تصور نہ ملے، شہادتوں کے نذرانے پیش نہ ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیں. کیوں ہے؟ آخر دین غالب ہو گیا، اب اس کا تحفظ اور اس کی توسیع اور ایکسٹینشن کا معاملہ. ہاں اب تفصیل میں نہیں جائیں گے مزید. سیدنا حسین کہاں کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ؟ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وقت کا حکمراں ان اصولوں سے اور ضابطوں سے ہٹ رہا ہے جو ان کے نانا محمد مصطفیٰ دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین دے گئے تھے. وہ جو اسلام شرعیت کا مزاج دیتا ہے، وہ جو اسلام کتاب و سنت کی بالادستی کا حکم دیتا ہے، اینڈ سو آن. جب اس پورے مزاج اور نظام سے ہٹنے کا معاملہ ہوا، یہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنی اور اپنے گھرانے کی جانیں پیش کی ہیں، اور بہت بڑی قربانی، کوئی شک اس میں نہیں. مگر آج ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے چند برسوں سے؟ 2 دن تو لگتا ہے کہ پاکستان جنگ کی حالت میں آ گیا ہے. کر کے آ رہے ہیں آخر ہم. اور اب تو اس طبقے کے بھی کچھ افراد کی طرف سے کچھ باتیں آنا شروع ہوئی. کر کے آ رہے ہیں ہم نے غم بنانے کو ہی اپنا وتیرہ بنا دیا. کو حسین کے غم کو اپنا غم بنا لو نا، حسین کے والد کے غم کو اپنا غم بنا لو نا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کے غم کو اپنا غم بناؤ. کیا مطلب اس کا؟ ہم غم منانے کے چکروں میں پڑے ہیں. شہید تو حیات جاویدہ پائے اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ نے مینیو دیکھیں جو چھپتے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں. اور باقی دوسرا طبقہ وہ اس کو لانگ ویکینڈ مل گیا. مری کے اندر اور آپ کے ہمارے بالائی علاقوں کے اندر پابندی لگا دی، مزید لوگوں کو وہاں کی انتظامیہ اندر انٹری کی اجازت نہیں دے رہی تھی. لانگ ویکینڈ مل گیا نا، سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے، چلو جی چلتے پلان کرتے لمبا ویکینڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا رسول خون پیش کر رہا ہے طائف کی گلیوں میں، اللہ کا رسول احد کے میدان میں خون پیش کر رہا ہے، اللہ کے رسول اپنے چچا کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. 3 خلفاء راشدین میں سے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم ان دنوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو گفتگو کا ایک حصہ تھا. یہ فریضہ شہادت ہے کیا؟ اور آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری امتی ہونے کے ناطے خود اللہ کی بندگی کرنا، بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور بندگی والا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا. 75 برس پہلے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر، اور اس سے قبل بھی کئی عرصہ قربانیاں دے کر اللہ سے خطہ مانگا تھا، اللہ پاکستان دے دے.
کس لیے مانگا تھا سب کو پتا ہے. باقی جو سیکولر لبرلز ہیں ان سے یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اقبال کو بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے، اور قائد اعظم کو جو مس کوٹ کیا جاتا ہے 11 اگست کی ایک تقریر کے 2 جملوں کے نام پر، تو 115 تقریریں قائد اعظم کی وہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں، مگر یہاں اس قسم کی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مجھے تو لطف بھی آتا اور ہنسی بھی آتی ہے جو ٹی وی پہ آ کے سیکولر مائنڈیڈ لوگ کہتے تھے پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ، اور قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ دینا چاہتے تھے. اس ڈیبیٹ کرنے اور تبصرہ کرنے والے کا پوتا اسکول سے جب واپس آتا ہے تو پتہ ہے کیا پڑھ کر آتا ہے؟ وہ پڑھ کر آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. تو پوتا ہی جواب دے دے گا، ہمیں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تو بات کلیئر ہے نا، ہم نے ملک پیسوں کے لیے لیا تھا، کاروبار کے لیے لیا تھا، کاروبار تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کے لیے لیا تھا، خوب ٹیکنالوجی انڈیا کے اندر ہے. اور معذرت کے ساتھ شوبز کے لیے لیا تھا، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کی جو ہم کر رہے ہیں آج. تو بھارت میں کمی ہے فلم انڈسٹری، کاسمیٹکس کی انڈسٹری. اور اگلی بات کہتے ہو تو حجاب آئے گا یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے، بات کیا کریں اس کے اوپر؟ کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر. نہیں، ہم نے لیا تھا، اللہ خطہ دے دے. اور اقبال کلیئر تھے، اقبال کلیئر تھے اس بارے میں. اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر بھجوایا ہے، اور اقبال کا خط اس میں ریکارڈ پر موجود ہے. اقبال کہتا ہے میں نے دنیا کے مسائل پر جہاں تک غور و فکر کیا، ساری دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں مل سکتا. لیکن ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے اسلامی شریعت کو جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک خطہ زمین نہ ہو؟ قائد اعظم واز کلیئر، ظاہری حلیے پر نہ جائیں، لیکن ہی واز ویری کلیئر کہ یہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے، یہاں اسلام کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. پاکستان منزل نہیں تھی، اللہ کا دین منزل ہے، اور اللہ کا دین سے پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کسی خاص خطے کے لیے نہیں، وہ یونیورسل ہے، گلوبل ہے. تو اس پاکستان کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا ہم نے. اینڈ ہی واز ویری کلیئر. جب ان کے ذاتی ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب فرماتے، ریکارڈ پر ان کے الفاظ موجود ہیں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اللہ کے رسول کا روحانی فیضان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطمینان ہے کہ اللہ نے خطہ عطا کر دیا. لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھے رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی پہلے لفظ ہے، سیکولر نہیں، عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. اب تو اگر 75 برس ملک کو ہو گئے تو آج کوئی 90 برس والا ہوگا تو اس کو تو تھوڑے بہت کچھ واقعات یاد ہوں گے، وہ تو نسل چلی گئی یہاں سے. ہاں، ہم میں سے اکثر مصبید ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جو کیا کچھ قربانیاں دے کر یہاں پر آئے تھے، اور خاص طور پر یہ کراچی والے. یہ قرآن اکیڈمی DHA میں تو پچھلے چند دنوں سے میں نے جمعے کا خطاب شروع کیا. کراچی میں شادمان ٹاؤن کے علاقے میں 17 سال ذمہ داری رہی الحمدللہ جمعے کی. وہاں تو ہر وقت یہ ہم نے بات کہی، جی سامنے جو بیٹھے ہیں، جی ہم کون ہیں؟ مہاجر ہیں. اور مہاجروں کے نام پر کیا ہمارے ساتھ ڈرامہ ہوا سب کو پتا ہے نا. تو کاہے کے مہاجر ہیں ہم؟ ہمارے باپ دادا ہجرت کاہے کو کر کے آئے تھے؟ پیسہ بنانے کے لیے. پیسہ تو تھا وہاں پر کچھ لوگوں کے پاس، کاروبار کرنے کے لیے، وہ تو چھوڑ کر آئے اپنے کاروبار کو. صرف مکانات بنانے کے لیے تو مکانات تو چھوڑ کر آئے وہاں سے، کاہے کو آئے تھے؟ اللہ ایک خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے. باقی اس کے دلائل بہت ہیں، اور استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی ہیں، کتابچے بھی ہیں، بار بار اس کو ہم نے عام کیا، وہ سب ریفر کیا جا سکتا ہے استحکام پاکستان، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. لیکن کلیئرٹی رہے، اس فریضہ شہادت کو ادا کرنا ہے پوری امت نے، اور امت کے 57 ملکوں میں سے یہ واحد ہے جو اس نام پر قائم ہوا تھا. ہمارا معاملہ جیسے کہا نا، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہ امت ڈیفرنٹ ہے بقیہ انسانیت کے مقابلے میں، اسی طرح یہ خطہ زمین بقیہ مسلم ممالک کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان والے کو زیادہ جذباتی ہو جاتے، ہونا چاہیے. ہم نہ تو اور کون ہوگا؟ کون بات کرے گا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے؟ کون بات کرے گا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے؟ کون بات کرے گا اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے؟ کون بات کرے گا سود کے خاتمے کے لیے؟ کون بات کرے گا بے حیائی کے خاتمے کے لیے؟ کیا یہ گفتگو دبئی میں کر کے بیٹھ کر کرنا ممکن ہے؟ سعودی عرب میں بیٹھ کر کرنا آج ممکن ہے؟ قطعاً نہیں. اور اس سے شکوہ بھی نہیں، نہ ملیشیا والوں سے نہ انڈونیشیا والوں سے، انہیں دعویٰ ہی نہیں کیا. شکوہ تو اپنے آپ سے، ہم نے کہا تھا اسلام کے نام پر چاہیے، ہم نے لکھ دیا اپنے آئین کے اندر، اور منافقت بھی ہم نے کر رکھی ہے، مگر ہم نے لکھا
sovereignty belongs to Allah سبحانہ و تعالیٰ، حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے. اور یہ قرآن کے الفاظ کی ترجمانی ہے. 3 مرتبہ قرآن فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. بالکل صحیح بات لکھ دیا ہم نے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن میں. ہم نے کہا کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. قرآن حکیم کی آیت کی ترجمانی سورہ حجرات آیت نمبر 1 ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ. ہم نے طے کیا، خوش قسمت چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے کروا دیا. اس کے بعد سوال ہے کس کا اسلام آئے گا پاکستان میں، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی طے کروا دی. 1951 میں چوٹی کے 31 علماء جن کو ہیڈ کیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 22 نکات 22 پوائنٹس پر انہیں اگریمنٹ کیا. اس کے مطابق اگر آپ اجتماعی معاملات طے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. باقی جس نے ہاتھ اوپر باندھنا ہے نماز میں اوپر باندھے، ناف سے نیچے باندھے نماز میں نیچے باندھے، جس نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنی ہے کر لے، پرسنل میٹر ہے. اجتماعی معاملات میں یہ اگری پوائنٹ ہے، ہمارے 22 نکات ہیں. ان کے مطابق اگر کوئی نظام آپ مرتب کرتے، تمام علماء نے سائن کر کے دے دیا، میں کوئی اختلاف نہیں. یہ خوشائن باتیں ہیں. مگر اس کے بعد کیا ہے، پیش قدمی تو ہوئی نہیں، بلکہ بیک فٹ پر ہم گئے اور ہم نے کلمے کی بنیاد کو کمزور کیا، لسانیت کی بنیاد کو اوپر لے کر آئے. 1971 میں 2 حصے ہو گئے، ایک بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان رہ گیا. اور ابھی وقفے سے کبھی اٹھتا ہے نا ذرا لسانیت کا معاملہ، دیکھے کیسی مار دھاڑ ہوتی. پتہ یہ چلا کہ اگر اپنی اصل کی طرف نہیں جائیں گے تو ملک ہی نہیں بچے گا، تو باتیں کس پہ کریں گے آپ؟ اور اس تبصرے پر ہمارے 99% سیاستدان، اینکر پرسنز، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، ایکسپرٹ اوپینینز دینے والے کوئی بات نہیں کرتا. اور 75 برس سے وہی مادہ پرستانہ سوچ ہے. امریکہ ناراض نہ ہو جائے، سارے چکر میں کوئی ایکسیپشن نہیں، امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اور آزادی کی باتیں کرنے والے بھی اسی غلامی کی باتیں کرنے میں آ رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے. اور ہم نے پھر جناب واللہ تعالی عالم، ظاہری بات ہم حتمی ثبوت کے بغیر تو بات نہیں کر سکتے. اب جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، امریکہ پھر بدماشی پر اتر آیا اور خود کہتا تھا ٹرمپ بھی اور اس کے اور عہدیدار بھی کہ ہاں داعش کو تو ہم نے اسٹیبلش کیا. 1 سال ہوا، چاہتا ہے بھی طالبان کی حکومت کو، ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور حد یہ ہو گئی ہے، ہم پاکستان، ہاں جی برآمدات آنے، آپ کی تھوڑا پھل ادھر آ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس سب کے لیے تیار ہیں. وکالت کر رہے ہیں چائنا اور ترکی بھی اور ایران بھی، لیکن ہم پاکستان سمیت ہم اس کو، افغانستان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور مسلم دنیا سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. پھر لگتا ہے کہ امریکہ وہاں پر بدماشی پر اتر آیا. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف نہیں آ رہے. ملک بنائے اسلام کے نام پر، اسلام نے ہمیں جوڑا ہے، ورنہ ہماری زبانیں مختلف ہیں بھائی، ہمارے جغرافیائی حالات مختلف ہیں، ہمارے ڈریس کوڈ مختلف ہیں، ہمارے کھانے پینے کے سٹائل اور انداز مختلف ہیں، ہماری نسلیں مختلف ہیں. اس پاکستان کے اندر یہ عجیب ملک ہے. ہم سمندر کنارے بیٹھے، اوپر پہاڑ ہے، درمیان میں جنگلات بھی اور صحرا بھی ہے. عجیب ہے نا؟ ورنہ دنیا میں ملک بنتا ہے، ایک جغرافیائی حالت ہوتی ہے، انڈونیشیا، ملیشیا ہے، جزائر ہے، ملک بنے ہوئے. ایک زبان ہوتی ہے فرینچ، ایک ملک کھڑا ہوا ہے. ایک نسل ہوتی ہے جرمن، ایک ملک کھڑا ہوا ہے. یا کوئی تاریخی حیثیت ہوتی ہے جیسے مصر اور چائنا کی 5000 برس کی تاریخیں کھڑے ہوئے. ہم 1940 سے پہلے پاکستان کا نام نہیں تھا کوئی. ہماری زبانیں الگ ہیں، ہمارے خطے مختلف ہیں. کیا شے ہماری بائنڈنگ فورس ہے؟ جان کیری نے کبھی کہا تھا فوج بائنڈنگ فورس ہے، اور نہ جی فوج کے موٹو میں لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اس کو بھی اگر کوئی مضبوط کرے گا تو کلمہ کرے گا. ناٹ جان کیری کے مطابق فوج بائنڈنگ فورس ہے، اسلام بائنڈنگ فورس ہے. اس کو ہٹا دیں تو ہم ایک نہیں ہو سکتے. اس کو ہٹا دیں ملک بچ نہیں سکتا، خدا کی قسم. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی. اور میں آپ کو عرض کروں، ساری ہماری سیاسی جماعتیں، دینی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اس کو ہٹا دیں. سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، MQM، تحریک انصاف، نون لیگ، باقی چھوٹی کو چھوڑ دیں آپ. سارے کے سارے ذرا ایسے قوانین ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور چپکے سے پاس کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی گھریلو تشدد کا بل، یعنی اس کی انسداد کا بل آ رہا تھا، پاس نہیں ہوا، اس میں خلاف اسلام باتیں تھی، سارے چپکے بیٹھے ہوئے تھے، چاروں کے سارے، سب ایک ہیں اس پر. سندھ اسمبلی 18 سال سے کم عمر کا کوئی اسلام قبول کرے گا تو قبول نہیں کریں گے ہم، اس کو مانیں گے نہیں مسلمان.
لعنت ہے تمہارے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ طبقہ جو سیدنا علی کے گن گاتا ہے، ان کی حکومت یہاں پر موجود ہے۔ سیدنا علی تو 12 برس کی عمر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو 18 سے کم کا قبول نہیں۔ سارے یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، ایم کیو ایم، سب اس کے حق میں تھے، پاس نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ مذہبی جماعتوں کی طرف سے رد عمل آ گیا تھا۔ اور ہم مذہبی دینی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں، رد عمل آئے تو چپکے سے جو پاس ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ رد عمل لاؤ شریعت کے نفاذ کے لیے۔ بعض 2 بڑی ہماری جماعتیں، ان میں سے ایک بڑی جماعت تو اتحادی ہے، بھی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مگر وہ دھرنے بھی ہیں اور پورے ملک کو جیم کرنے کی باتیں، ایک سے ایک یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر کسی ایک منکر کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے۔ خدا را اس اسلام کی طرف پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ اور ٹیسٹ کیس کیا ہے ہمارا، وہ اگلے جمعے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ٹیسٹ کیس ہے سود کا نظام ختم کرتے ہوگے نہیں۔ سارے متفق ہیں، مشرف بھی ڈالر لیتا رہا، نون لیگ بھی لیتی رہی باہر سے، آئی ایم ایف سے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چلتا رہا، زرداری صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا، تحریک انصاف کے دور میں بھی چلتا رہا، سب لیتے رہے اور سب نے روڑے اٹکائے ہیں عدالتی کارروائیوں کے عمل درآمد میں، سب نے، نو ایکسیپشن ٹو اینی ون، نتھنگ۔ تو کر کیا رہے ہم آج؟ اور عوام کا حال کیا ہے؟ انتہائی ادب سے بجلی میں نے بتایا تھی ادھر دھرنا ہے، ادھر دھرنا ہے، پانی نہیں آ رہا ادھر دھرنا ہے، ادھر سڑکیں بلاک ہیں۔ میرے عمران خان، میرے زرداری، میرے نواز شریف، کوئی نام رہ گیا تو بعد میں بتا دیجئے گا، میرے زرداری کی شان میں گستاخی ہوئی، میں ملک جلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ بڑی غیرت ہے جی، سیاسی لیڈروں کے لیے غیرت ہے، بجلی کے لیے پریشانی ہے، نفی نہیں کرتا میں اس کی، بجلی استعمال کر کے تو میں آپ کے سامنے دین کی بات کر رہا ہوں، اس کی نفی نہیں ہے، مگر کوئی غیرت اللہ کے دین کے لیے ہے؟ گھروں میں ایل سی ڈی کی اسکرین بچہ توڑ دے غصہ آتا ہے نا؟ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے غصہ آتا ہے ہمیں؟ لیڈر کی شان میں گستاخی غصہ آ رہا ہے، بجلی نہیں دے رہے دھرنا ہو رہا ہے، پانی نہیں دے رہے دھرنا ہو رہا ہے، ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا، دھرنے دیے نا، 1 سال کے لیے ویو آف کروا لیا نا، سیس ٹیکس بڑھتا ہے، سارے تاجر برادری والے جو مل کر ہڑتالیں کرتے ہیں، حکمرانوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ اوہ بھائی، اللہ کا دین سوتیلا ہے کیا؟ لاوارث ہے کیا؟ وہ یتیم ہے کیا اللہ کا دین؟ کوئی نہیں اٹھتا اس کے لیے، ایک منکر کے خاتمے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہم۔ کیا جواب دیں گے کل اللہ تعالیٰ کو؟ رسول اللہ کا نواسہ جان دے رہے، ہم لانگ ویکینڈ منا رہے ہیں، ہم اور کیا کچھ کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بحث کو۔ اللہ کے رسول جانے دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا خون پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر غیرت ہی نہیں آتی اللہ کے دین کی خاطر، اور ہم چاہیں کہ پاکستان کی حالت بدل جائیں، اور ہمیں بدلنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی؟ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو گے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کے دوست، سچی پکی توبہ۔ یہ سب کو توبہ کرنی، مجھے بھی کرنی، میں بھی گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہیں، مگر مسئلہ اجتماعی 22-23 کروڑ کا، اور 22-23 کروڑ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ امریکہ کو مان کر بھی حل نہیں ہوا، ماضی میں رشیا کو مان کر بھی حل نہیں ہوا، اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا حل نہیں ہو رہا نا، آ جاؤ اس کی طرف پھر۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اسے ایک اللہ کی طرف پلٹنے کو تیاری نہیں ہو رہے ہم، سیریس ہی نہیں ہو رہے ہم، نہیں حل ہوں گے مسئلے، خدا کی قسم یہ اور بگڑیں گے اور بربادی آئے گی۔ رسول اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار بیٹھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، 8 نجی بینک تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں، کوئی ہل جل ان میں نہیں، اور دینی سیاسی جماعتوں میں 1-2 کے ایکسیپشن کے سوا کوئی ہل جل نہیں ہے اس کے اندر۔ کہاں سے آئے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ تو اگر پاکستان 14 اگست منا لیجئے، وہی چھٹی تو ہے اتوار کی، ویسی منا لیجئے، ہم تو کہتے ہیں 27ویں شب میں مناؤ، دل بھی نرم ہوگا، قرآن بھی سنیں گے، دل بھی نرم ہوگا، یاد بھی آئے گا کس مبارک دن، بلکہ کس مبارک رات، 27ویں شب جمعہ، ماہ رمضان، نزول قرآن کا موقع، اس میں اللہ نے پاکستان دیا تھا۔ قدر کرے خدا رہے اس کی، قدر کرے اس کی۔ تو ہمارا یہی پیغام ہے، سچی توبہ اجتماعی طور پر۔ وہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ 75 برس ہو گئے ہم نے شریعت نافذ نہیں کی، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، یہ ہماری غداری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب تک اس کی طرف ہماری پیش قدمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں آ سکتی۔ حکمراں کریں، ان کا کام ہے پہلا، نہیں کرتے تو حکمراں گندا پانی بھی دے رہے ہیں آپ کو، مجھے پائپوں میں پی رہے ہیں ہم لوگ، ہم تو منرل واٹر پیتے ہیں بھائی،
فلٹر لگا کر پیتے، بجلی نہیں دیتے تو مچھروں کو کاٹنے دیتے، یو پی ایس لگا لیتے، کیونکہ بھائی میری جان مجھے عزیز ہے، میرے بچوں کا جسم مجھے عزیز ہے، تو حکمرانوں پر ساری باتیں تو نہیں ڈالی جا سکتی نا، اول ان کے کرنے کا کام ہے، نہیں کرتے تو جیسے ہم اور بنیادی حقوق اور ہمارے حقوق اور عوام کے حقوق اور فلاں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے، کوئی اللہ کے حق کے لیے بھی کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہوا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی اعتقاد نہیں رکھتے، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ہل جل نظر نہیں آتی، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی جذبات نظر نہیں آتے۔ یہ سوال نشان چھوڑ کر بات مکمل کر رہا ہوں، پھر دیکھیں ہم کون سی 14 اگست منائیں گے اور ہمارے حکمران کون سی 14 اگست منائیں گے، غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔